السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو جمعہ مبارک ہو۔ آج 18 اگست ہے اور امید ہے آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آگے ویکینڈ آ رہا ہے، اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ بڑی خبریں ہیں، چھوٹی موٹی خبریں ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ عطا بندیال صاحب نے آج کہہ دیا جی کہ میں ہوں جان لگا ہوا، تو میں ایک کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ چاہے جو مرضی ہو، میں ڈے ٹو ڈے کروں گا۔ اگر میں نے اس کا فیصلہ نہ کیا تو میری بےزتی ہوئے گی۔ تو منصور علی شاہ جسٹس نے کہا ہے کہ جناب اس کے لیے فل بینچ بنائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اس کے لیے فل بینچ بنائے، اور پہلے پروسیجر جو ایکٹ والا ہمارا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا بھی فیصلہ کریں، اس کے لیے بھی کم از کم 5 ججوں بنائے۔ تو وہ یہ اس کو الرجی ہے، عطا بندیال صاحب جو ہے نا، اس کو فل بینچ سے الرجی ہے۔ ہر کیس میں ان کو کہا گیا کہ فل بینچ بناؤ۔ جو الیکشن والا بینچ تھا جس نے 14 مئی کی ڈیٹ فکس کی تھی، اس کے لیے بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ فل بینچ بناؤ، آپ فل بینچ بناؤ تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ وہی ہوا کہ وہی متنازع بینچ بنے، وہی مظاہر علی نقوی کے بینچ بنے، اعجاز الحسن کے بینچ بنے، جس کے اوپر پوری قوم نے ان کو کہا نا منظور۔ اور جو سپریم کورٹ کی پوری بےزتی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ایسے ٹکر لیا ہے اس نے، اور پارلیمنٹ ایک کام کرتی تھی یہ دوسرا کر دیتا تھا، پارلیمنٹ بل پیش کرتی تھی یہ سٹے دے دیتا۔ صدر پاکستان کے دستخط کرنے سے پہلے اس نے سٹے دے دیا، ابھی ایکٹ بنا ہی نہیں اور اس نے سٹے دے دیے۔ یہ میلا فائڈی ہے، یہ تاریخ میں ان کا نام کالے حرفوں سے لکھا جائے گا، بلیک لکھا جائے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ بہرحال تو ایک جناب بشرا بی بی نے ایک خط لکھا ہے، چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیے کہ جناب میرے خامن کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے۔ کیوں بھائی؟ میں خط لکھ رہا ہوں کہ اس کو مچھ جیل بھیجا جائے، مچھ جیل کی مرچی وارڈ میں بھیجا جائے، اٹک جیل سے نکال کے اٹک قلعے میں بھیجا جائے۔ یہ شخص ہے کسی روح رعایت کا؟ اگر اس نے تقریروں میں نہ کہا ہوتا، وزیر اعظم ہے، تقریروں میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پنکھے اتار لوں گا، تو بتائیں آپ یہ کسی روح رعایت کا مصدق ہے؟ بلکہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی عمران خان کو، مرد بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا ہن مرد بن مرد، یا ایک محاورہ ہے کہ ہن شیر بن شیر۔ ہاں جی، تو یہ شیر بنتا، شیر، یہ بھیگی بلی بن گیا ہے بالکل۔ اور مینو جی سہولتہ دیو، مینو ایک کلاس دیو، مجھے بسترہ دو، اور اس میں بھی مذہبی ٹچ دے رہا ہے جان بوجھ کے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی جی، سبحان اللہ۔ مجھے قرآن پاک دیا جائے، سبحان اللہ۔ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کا یہ اگر مجھے بتا دینا ہے پڑھ کے، جو بندہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکا، وہ یہ صرف مذہبی ٹچ ہے، وہ جو قاسم سوری نے کہا تھا اور فواد چودھری نے کہا تھا کہ تقریر میں مذہبی ٹچ، یہ حالات ہیں ان کے منافقوں کے۔ اسلام سے بھی منافقت، مدینہ کی ریاست کے نعرے سے بھی منافقت۔ یہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ آپ بتائیں، ہیں مستحق یہ؟ اللہ رحم کرے۔ اور میرے خامن کو جی ایک کلاس دی جائے اور اڈیالہ جیل بھیجا جائے۔ ادھر احتجاج ہونا چاہیے لوگوں کا کہ اس کو یہاں بھی کیوں رکھا ہے۔ اس کے لیے 5 ڈاکٹر ہیں جو اس کو میتھاڈین کے ٹیکے لگا رہے ہیں، 5 ڈاکٹر۔ تو یہ جو بندہ ہے نا، یہ کسی روح رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں، اور پنکی پینی بھی برابر کی ملزمہ ہے۔ ملزمہ کی درخواست کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا، اس کو بلکہ اسی کے اندر ڈالے۔ اور پھر جناب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سارے، ایون نگران حکومت نے بھی کہہ دیا کہ ساری کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ۔ بالکل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اوپر جناب وہ بنائے اور الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے جی؟ میں کہہ رہا ہوں حلقہ بندیوں کا وہ کہہ جی یہ ہم سے اس وقت نہیں ہو سکتی، اس کے بعد ہی کروائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کریں۔ اور مریم نواز صاحبہ کا میسج آیا ہے کہ جناب گھبراؤ نہیں، اسی ویسے نا 4 سالہ تو گھبرا رہے ہیں،
انہوں کو گھبراؤ نہیں، نواز شریف جلدی تو آ رہے ہیں ملن واسطے۔ اور نواز شریف کے حوالے سے مریم نواز نے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ جلدی نواز شریف تھوڑے کول ہون گے۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن چونکہ ہو نہیں رہے، یہ سارا وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، اس لیے ابھی نواز شریف صاحب بھی نہیں آ رہے۔ اور آج آخری صوبے میں بھی جناب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا ہے صلاح مشورے سے، اس کا نام ہے علی مردان مکی، یہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ اور اس میں جناب اب الیکشن کمیشن کو کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، چاروں صوبوں میں نگران وزیر اعلیٰ ہیں اور مرکز میں نگران وزیر اعظم ہے۔ اب کرو، ہمارے وکیلوں نے بھی کہہ دیا، پاکستان بار کونسل نے یہ کہا ہے کہ جناب الیکشن 90 دن کے اندر کراؤ، بر وقت کراؤ۔ ویسے یہ وکیلوں کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے وکیل جب سے ہماری پاکستان بنا ہے نا، ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ جب ہائی کورٹ میں الیکشن ملتوی ہوئے ہوں، ڈسٹرکٹ باروں میں ملتوی ہو، کتنی ڈسٹرکٹ باریں ہیں، سپریم کورٹ میں ملتوی ہو، نہ بار وقت زلزلہ ہو، طوفان ہو، بارش ہو، وکیل الیکشن کرواتے ہیں۔ اس لیے میں سیاستدانوں کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر سیاست سیکھنی ہے نا تو پھر وکیلوں سے سیکھو۔ اور آخری خبر یہ ہے جناب افسوس والی کہ ہمارے حسان نیازی، حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے کو ملٹری کے حوالے کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک ہیبیس پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب وہ ہم نے اس کو ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا ہے، اور اب وہاں پہ اس کے کیس سنا جائے گا اور کیا جائے گا، اس لیے ہم جو ہے اب اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس کا یقین کرو مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہے۔ ایک حسان نیازی ایک ہمارے لیے تو ایک بچہ ہی ہے، بھتیجا ہے، اس کو عمران نیازی نے اس طرح کے لاکھوں لوگوں کو پٹھے رستے پہ ڈال کے ان کا فیوچر تباہ کر دیا ہے، ان کا مستقبل تباہ کر دیا ہے، اب خود بھی تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور اگلی اور آخری خبر یہ ہے کہ بلے کے نشان کے بغیر الیکشن ہوں گے، اور کیونکہ انہوں نے پارٹی میں الیکشن نہیں کروائے تو اس لیے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف جو رجسٹرڈ پارٹی ہے اس کو بلے کا نشان نہیں دیا، باقی 23 پارٹیوں کو دے دیے نشان اور پی ٹی آئی کو نہیں دیا۔ کیوں کہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں کرائے۔ ماشاءاللہ نیازی صاحب نے، عمران نیازی ہر ادارے کا بٹھا بٹھایا ہی، ہوں اپنی پارٹی کا بھی بٹھا بٹھا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔